الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات ذی وقار اللہ رب العزت جل جلالہ و شانہ نے دنیا میں بہت ساری شخصیات کو پیدا فرمایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد تابعین تبع تابعین اور اس کے بعد آنے والے لوگوں میں بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے بہت سارا علم عطا فرمایا۔ اس میں نے جو مطالعہ کیا ان میں بہت ساری شخصیات سے میں متاثر ہوا، ان کے کارناموں سے متاثر ہوا۔ اللہ رب العزت نے ان میں بہت ساری خوبیاں پیدا کی ہیں اور ان خوبیوں سے یقیناً ہر اہل علم بندہ متاثر ہوتا ہے، لیکن ان میں دو شخصیات جو ہیں ان کو میں نے ان سب میں اعلیٰ ترین پایا ہے۔ تابعین میں سے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ان کی وہ شخصیت ہے کہ جو اپنے اساتذہ میں، اپنے شاگردوں میں اور بعد میں آنے والوں کے لیے وہ ایسی شخصیت ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے بہت سارے علوم سے نوازا ہے اور لوگ انہیں امام اعظم رحم اللہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے لوگوں میں بڑے اہل علم گزرے ہیں، جیسے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم۔ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہندوستان کے اندر ایک ایسی شخصیت کو پیدا فرمایا جس کو اللہ رب العزت جل جلالہ و شانہ نے میری تحقیق کے مطابق 120 دینی اور دنیاوی علوم سے نوازا ہے۔ میری مراد لوگ جنہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد خان بریلوی رحم اللہ کے نام سے جانتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے ان کو 120 علوم سے نوازا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک پورے عالم اسلام میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں، کوئی ایک ایسا آدمی نہیں گزرا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت جل شانہ نے 120 علوم سے نوازا ہو۔ یوں تو بہت سارے لوگ دنیا ابن تیمیہ کو بہت بڑا عالم سمجھتی ہے اور اس کے کارناموں سے، علمی کارناموں سے متاثر ہے، لیکن ان کے پاس بھی جتنا علم تھا وہ سارا کا سارا دینی حوالے سے موجود تھا، دنیاوی اور خاص کر سائنس کے حوالے سے اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے امام احمد رضا خان بریلوی رحم اللہ کو تقریباً 55 علوم جو دنیاوی تھے ان پر بھی مہارت اللہ رب العزت نے عطا فرما رکھی تھی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحم اللہ کی ولادت 10 شوال 1272 ہجری کے مطابق 14 جون 1856 اور آپ کا وصال جو ہے وہ 25 صفر المظفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 بروز جمعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحم اللہ کو لوگ اہل علم جو ہیں اپنے ہوں یا پرائے ہوں، وہ شرق سے غرب تک جتنے مسلمان ہیں وہ شیخ الاسلام والمسلمین، محدث اثر، فقیہ، مجدد دین و ملت، حامی سنت، قاطع بدعت، پاسبان توحید و سنت اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے القاب اور خطابات سے جانتی ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے جو علوم عطا فرمائے تھے وہ میں نے اپنے اس مقالہ کے اندر تحریر کیے ہیں۔ ان کی چند علوم پر کی جھلک آپ کو میں بتانا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحم اللہ کو جو 120 علوم سے نوازا ہے وہ یہ ہیں: قرات کا علم،
تجوید، تفسیر، اصول تفسیر، رسم الخط، علم حدیث، اصول حدیث، اسانید حدیث، اسماء الرجال، جرح و تعدیل، تخریج حدیث، لغت حدیث، ترک حدیث، مطالب حدیث، ناسخ و منسوخ، راجع و مرجوع، مشکلات حدیث، علم مختلف الحدیث، علم الاسناب، علل الحدیث، رسم المفتی، علم طبقات، مخطوطات کا علم، تقابل ادیان، علم قیافہ، علم میراث، فقہ، اصول فقہ، جزیات فقہ، متون فقہ، علم الفرائض، علم الکلام، علم البیان، علم المعانی، علم البلاغت، علم المباحث، علم الاوزان، علم الصرف، علم النحو، علم الادب، علم العروض، علم البر، علم البحر، علم الحساب، ریاضی، زیجات کا علم، تفسیر، علم الہندسہ، جبر و مقابلہ، مثلث کا علم، اور علم تقویم، لوغرتھم، علم جفر، رمل، توقیت، اور علم الوفق، نجوم کا علم، علم فلکیات، معدنیات، طب و حکمت، ادویات، نباتات، اسٹرانومی، فونالوجی اور شماریات، اقتصادیات، معاشیات، مالیات، تجارت، بنکاری، ارضیات، علم نسات الارض، جغرافیہ، طبیات، کیمیا، فزیالوجی، شہریات، علم عملیات، سیرت نگاری، حاشیہ نگاری، زراعت، صوتیات، ماحولیات، سیاسیات، موسمیات، ردات، شاعری، حمد، فلسفہ قدیم ہو یا جدید، منطق اور نثر نگاری، تعلیقات، تشریحات، تحقیقات، تنقیدات، تاریخ گوئی، علم الایام، استعارات، خطبات، مکتوبات، تعبیر رویا، رسم الخط، نستعلیق، شکستہ و مستقیم، مناظرہ اور مربعات، ادب، جملہ فنون اس کے ساتھ جو جدل، مہذب، بدیع، علم الاحجار، تصوف، سلوک، اخلاق، اصحاب سینی، ذائچہ اور جملہ مذاہب، نعت اور مناظرہ، اور اس کے علاوہ کئی علم تھے جو میں نے یہاں پر 120 علوم آپ کے سامنے یہ لکھے ہیں اور بیان کیے ہیں۔ میری تحقیق کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ علوم آپ کو عطا فرمائے تھے۔ ممکن ہے اور تحقیقات کی جائیں تو کچھ اور بھی علوم جو ہے وہ مل سکیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے وہ عطا فرمائے۔ یوں تو جو عالم اسلام کے اندر جو اہل علم، محدثین و مفسرین و جو علماء گزرے ہیں وہ دین کا علم تو بہت سارا جانتے ہیں، دین کے علوم میں مہارت ان کو ہوتی ہے، کوئی 1 کا 2 کا 4 کا 10 کا 15 20 50 کا علوم کا ماہر ہوتا ہے، مگر آپ کو اس پورے عالمی اسلام میں صحابہ کرام کے بعد جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں اہل علم، ان میں سے آپ کو کوئی ایک شخصیت ایسی نہیں ملے گی جن کے اندر یہ دینی اور دنیاوی یہ سارے علوم موجود ہوں جو میں نے بیان کی۔ دینی حوالے سے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عالم تھے لہذا وہ ان کے ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی یا ایک اہل علم جو دین کا فاضل ہو وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے کہ آیا یہ سائنس کا علم جو ہے وہ انہوں نے کہاں سے سیکھا اور سائنس کا علم کہاں سے آ گیا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے سائنسی علوم میں اپنی کتابوں، یادگار کتابیں چھوڑی ہیں، اور ان کتابوں سے ہمیں اچھی طرح علم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر صرف یہ کتابیں نہیں لکھی بلکہ وہ ان علوم کے ماہر تھے۔ اس دور کے جو مسلمان سائنسدان ہوں یا غیر مسلم سائنسدان ہوں ان کے حوالے سے آپ نے پوری کتابیں لکھی ہیں ان موضوعات پر، اور اس دور کے اندر لوگوں نے اگر صحیح کام کیا تو اس کی تائید فرمائی اور دلائل کے ساتھ بتایا کہ واقعی یہ ان کے معاملات درست ہیں سائنسی علوم کے تحت، اور اگر وہ غلط تھے تو ان کا رد کر کے سائنسی علوم اور قانون کے تحت ہی ان کا رد کر دیا، جن کا جواب آج تک ان میں سے کوئی نہیں دے سکا، نہ آنے والے سائنسدان دے سکے ہیں۔ مثلا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ علیہ علوم سائنس میں اپنی خداداد صلاحیت کی بنیاد پر ان علوم کی قداوت شخصیات جیسے بابا طبیعیات ڈیموکریس جو 370 قبل مسیح میں تھا، بطلیموس یہ بھی قبل مسیح کا سائنسدان ہے، ابن سینا جو 980 عیسوی تھا 1037 عیسوی میں تھا، نصیر الدین توسی، کوپر نیکس اور کپلر، ولیم ہرشل جو 17ویں صدی عیسوی کا تھا، نیوٹن، ملا جون پوری، گلیلیو، آئنسٹائن، البرٹ ایفا پورٹا کی نظریات کا رد اور ان کا تعاقب کیا، ان کے دلال کے ساتھ ان کی ان نظریات کو مکمل رد کیا
اس کا جواب اس کے بعد آنے والے آج تک نہیں دے سکے. جبکہ ارشمیدس جو 212 قبل مسیح کا فوت شدہ ہے، اس کے نظریہ وزن اور جم و کمیت، اور محمد بن موسیٰ خوارزمی جو 215 ہجری اور 831 عیسوی میں تھے، ان کی مساوات الجبرا اور اشکال جیومیٹری، اور یعقوب الکندی جو 235 ہجری 805 عیسوی میں اس دور کے تھے، امام غزالی رحم اللہ جو 450 ہجری، اور امام رازی جو 544 ہجری کے فلسفہ، اور ابو ریحان البیرونی جو 351 ہجری میں، اور ابن الحسم عمر خیام کے نظریات حیات و جغرافیہ، ڈیموکریس کے نظریہ ایٹم، اور جے ٹامس کے نظریات کی تائید کی، اور دلال عقلیہ سے پہلے قرآن آیات قرآنیہ پیش کی، جس کا مشاہدہ امام احمد رضا خان کی ان علوم پر لکھی ہوئی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے. آپ نے تقریباً 86 علوم و فنون پر مشتمل جو کتابیں تھیں، وہ تقریباً 150 کے لگ بھگ کتابیں لکھی ہیں، جو میری تحقیق کے مطابق ہے. ہو سکتا ہے کچھ اور بھی وہ نظر آ جائیں. مثلا فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، میتھس، جیومیٹری، لوگرتھم، اور سائیکالوجی، پیراسائیکالوجی، اور فونالوجی، اسٹرالوجی، اسٹرانومی وغیرہ وغیرہ علوم و فنون پر آپ کی جو وہ ساری کی ساری تصانیف ہے. ایٹم کے جو انشقاق یعنی نیوکلیئر فیسیشن سے متعلق آٹو بان نے 1938 میں، جبکہ امام احمد رضا خان بریلوی رحم اللہ نے 1919 میں اس موضوع پر اپنی کتاب جو الکلمۃ المحلمہ میں کافی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے. اور اسی طرح دیگر جو لوگ اس پر کام کیا تھا، اس سے پہلے آپ نے اس پر پوری تفصیل کے ساتھ ان کتابوں میں لکھا. ریاضی پر تقریباً آپ کی 5 کتابیں موجود ہیں، جو ایک 1909 میں، 1911، 1912، 1914 اور 1915 کے اندر آپ نے وہ لکھی، جس میں سے 2 فارسی پر مشتمل ہیں، ایک عربی میں ہے اور 2 اردو میں ہیں. اس طرح جبر و مقابلہ پر آپ نے فارسی میں 3 کتابیں لکھی ہیں، اور اس طرح تفسیر کے علم پر آپ نے ایک کتاب اردو میں 1909 میں وہ لکھی ہے، جس میں 1152 مربعات پر آپ نے مشتمل وہ کتاب لکھی ہے. مثلث کے موضوع پر آپ نے 2 رسالے لکھے ہیں، دونوں فارسی میں ہیں. اس طرح حید کے علم پر آپ نے ایک عربی اور ایک فارسی میں 2 رسالے لکھے، اور اس کے بعد ایک اردو میں، اور 3 اور کتابیں جو ہیں اس حوالے سے آپ نے اردو میں ہی لکھی. ایک کا نام ہے طلوع غروب کواکب و قمر، اور قانون روت اعلیٰ اور روت حلال پر آپ نے یہ 4 کتابیں جو ہیں اردو میں اس حید کے حوالے سے لکھی ہیں. اس نے توقیت پر تقریباً آپ نے 7 کتابیں جو کچھ اردو اور کچھ فارسی پر مشتمل ہیں آپ نے لکھی ہیں. اس طرح رد فلسفہ قدیمہ ہو یا جدیدہ، اس پر آپ نے جو ایک عربی میں کتاب لکھی، اور اس کے بعد اردو میں ایک فوز و مبین در حرکت زمین، یہ جدید فلسفہ کے رد میں پوری لکھی ہے. اس طرح اردو میں ایک اور کتاب آپ نے جو فلسفہ جدید کے حوالے سے لکھی ہے. علم جفر جو کہ ایک بڑا علم ہے، اس حوالے سے آپ نے تقریباً 4 کتابیں عربی کے اندر لکھی. اس طرح علم نجوم پر فارسی میں 1911 میں آپ نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے جو پڑھنے کے لائق ہے. اس طرح علم صوتیات پر 1908 میں ایک کتاب آپ نے لکھی. علم طبیعت پر ایک کتاب آپ کا لکھا ہوا ہے. علم ارضیات پر آپ نے ایک کتاب لکھی. اس طرح تعاون جزام کے علاوہ میڈیکل ایمبریالوجی اور اس سے متعلقہ آپ نے ایک کتاب لکھی جو اس کو علمی طبیعت سے رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے افادہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح بہت ساری آپ نے اس پر کتابیں لکھی جو ابھی تک چھپ نہیں سکی ہیں. یہ جو میں نے بیان کیے ہیں اس میں بھی ساری کی ساری چھپی ہوئی ہیں، کچھ مخطوطے ہیں اور کچھ چھپی ہوئی ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحم اللہ کی جو علمی تصانیف ہیں وہ جو دینی حوالے سے ہیں اور دنیاوی حوالے سے، یہ تقریباً 1000 کے لگ بھگ جو کچھ مطبوع ہیں اور کچھ غیر مطبوع ہیں.
جو میری علم کے مطابق، لیکن اس میں اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے 120 علوم جو آپ کو عطا فرمائے تھے اس کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ نے جو 120 علوم پر مشتمل یہ کام کیا تو اس کو خراج تحسین کے لیے لوگوں نے آپ پر پی ایچ ڈی اور ایم فل کے مقالے لکھ کر ڈگریاں حاصل کی ہیں، اور یہ آج ہماری دنیا کے اندر لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ علماء پر اپنی زبان دراز کرتے ہیں، اور خاص کر مجھے حیرت ہوتی ہے اس وقت کہ وہ لوگ علماء پر زبان دراز کرتے ہیں، جب ان کی نکاح کی باری آتی ہے تو وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، ٹانگیں ان کی کانپ رہی ہوتی ہیں کہ کہیں مولوی صاحب مجھ سے 6 کلمے نہ سن رہے ہیں، یہ حالت ان کی ہوتی ہے۔ اور جب علماء پر بات کرنے کی بات آتی ہے تو وہ سب سے زیادہ علماء پر تنقید کرتے ہیں، جبکہ وہ ان علوم سے واقف ہی نہیں ہوتے، ان باتوں سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ اور وہ لوگ جو اہل علم بظاہر ہیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے وہ بغض و عناد رکھتے ہوئے ان پر تنقید کرتے ہیں، تو میں ان کو یہ دعوت فکر دینے لگا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے جو وہ اپنے ذہنوں میں وہ بغض و عناد رکھتے ہیں، لوگوں سے سنی سنائی باتوں پر وہ یقین رکھتے ہیں، تو وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے فتاوی جات کو اور آپ کے دیگر کتب کا مطالعہ کرے، دینی اور دنیاوی حوالے سے۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اس حوالے سے آپ کے ان مقالات کو دیکھ سکتا ہے، کوئی ایک سائنسدان ہے تو وہ سائنسی حوالے سے بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی علم حیات کا ماہر ہے تو آپ کے ان رسالوں کو دیکھے اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد کوئی اگر وہ بات کرے تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن نہ تو وہ ان کے علوم کو جانتا ہو، نہ ان کی کتب کو جانتا ہو، نہ ان کی شخصیت کو جانتا ہو، تو پھر یہ بات درست نہیں ہے۔ لہذا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ پر کوئی زبان دراز کرنے کے لیے پہلے ان علوم پر دسترس تو حاصل کرے، مہارت تو بعد کی بات ہے۔ تو آپ کے شخصیت پر بہت سارے لوگوں نے ڈاکٹریٹ اور ایم فل کی مقالے لکھے ہیں۔ میرے اس مقالے لکھنے تک تقریباً 67 لوگوں نے مختلف دنیا کی یونیورسٹیوں میں آپ پر ڈاکٹریٹ اور ایم فل کے مقالے لکھے تھے، اور انہوں نے وہاں سے ڈگریاں حاصل کی تھیں۔ ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو مقالہ لکھا 1979 میں پٹنہ یونیورسٹی انڈیا سے، اور اس کا موضوع تھا فقیہ اسلام، ڈاکٹر حسن رضا خان اعظمی صاحب نے یہ مقالہ لکھا اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد دوسرا 1990 میں ایک مقالہ لکھا گیا جس پر ان کو ڈگری پی ایچ ڈی کی حاصل ہوئی۔ اس کا نام تھا ڈاکٹر اوشا سانیال، جو نیو یارک میں یونیورسٹی تھی امریکہ کے اندر، اس میں انہوں نے یہ مقالہ لکھا۔ وہ اردو ترجمے کے ساتھ چھپ چکا ہے، یہ میرے پاس موجود ہے۔ یہ ڈاکٹر اوشا سانیال کے اس ڈاکٹریٹ کا اردو ترجمہ یہاں موجود ہے، یہاں یہ حاصل کیا جا سکتا ہے، پاکستان میں دستیاب ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان اور ان کی نعت گوئی کے موضوع پر ڈاکٹر سید جمیل الدین راٹھوری ایم پی 1992 کے اندر انہوں نے یہ مقالہ لکھا اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس طرح ایک مظفر پور انڈیا کے اندر 1992 میں انہوں نے اس موضوع پر حضرت رضا بریلوی بحیثیت شاعر نعت محمد امام الدین صاحب جورج صفی آبادی صاحب نے ان پر یہ مقالہ لکھا اور ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی، ڈگری حاصل کی۔ تو اس طرح یہ تقریباً آپ پر پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ 41 لوگ جو ہیں جنہوں نے مختلف دنیا کے اندر، صرف انڈیا کے اندر نہیں بلکہ یہ سوڈان کے اندر، انڈیا کے اندر، اس طرح پاکستان میں مختلف جگہ پر فیصل آباد یونیورسٹی میں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، اس طرح پنجاب یونیورسٹی میں، اور اس کے علاوہ یہ دنیا کے دیگر بنگلہ دیش میں اور عراق کے اندر آپ پر ڈاکٹریٹ کی گئی، اور اس طرح امریکہ کے اندر بھی آپ کو وہاں پہ ڈاکٹریٹ لوگوں نے آپ کے ذات پر کی، آپ کی علوم پر کی ہے۔ تو اس طریقے سے اس کے بعد جو ایم فل مقالے لکھنے والے تھے آپ پر، وہ بھی پوری دنیا کے اندر مختلف، جس طرح مصر ہے،
جامعہ الازہر کے اندر آپ پر مقالے لکھے گئے اور ڈاکٹریٹ ایم فل کے مقالے لکھے اور اس پر ایم فل کی ڈگریاں لی گئیں. اسی طرح یہ تقریباً 26 لوگ جو ہیں ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایم فل کے مقالے لکھے اور انہوں نے ایم فل کی ڈگریاں آپ کی اس خدمات کے حوالے سے لی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کوئی ایک عام عالم یا عام فقیہ یا ایک عام محدث یا عام مفسر نہیں تھے، بلکہ دنیا جو انہیں جانتی ہے کہ آپ مجدد دین و ملت ہیں، آپ کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے القاب سے جانا جاتا ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی پیدائش سے لے کر آج تک پوری دنیا کے تمام ادیان میں کوئی ایک آدمی ایسا دکھائیں، کوئی ایک حضرت ایسا دکھائیں جن کے پاس اتنے علوم ہوں اور انہوں نے علوم پر اپنی کتابیں لکھی ہوں، اور لوگ جو مختلف اس قسم کے علوم کے ماہر جو ہیں وہ بھی ان کو اپنا استاد ماننے کے لیے تیار ہوں. اگر ایسا کوئی نہ ہو تو پھر وہ حضرت جتنے ہیں ان سے بڑا حضرت وہی ہیں، یعنی سب سے اعلیٰ جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ ہیں. تو اس لیے ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں آیا جو ان کے مقابلے کا ہو، ان کے علم کے مقابلے کا ہو، ان جتنی علم رکھتا ہو اور اس پر انہوں نے تحقیقات کر کے اتنی مہارت کرتے ہوئے آپ نے وہ سارے مقالے لکھے ہوں. جب ایسا کوئی نہیں ہے تو وہ سب سے اعلیٰ ہیں، اس لیے ان کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی اپنے جو مقلد بنے بیٹھے ہیں، اپنے اس گروہ کے اندر اپنی فرقوں کے اندر بہت سارے لوگوں کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تو ان کی کون سی ایسی خصوصیات ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں؟ تو جب ان میں یہ علوم ہی نہیں، نہ دینی نہ دنیاوی، نہ ان پر اتنی مہارت ان کو حاصل ہو، تو پھر ان کو اعلیٰ صاحب کے مقابلے میں لانا یہ درست نہیں ہے. ہاں، اگر کسی کا دعویٰ ہو، کوئی ایک شخصیت ایسی دکھائے جن پر اتنا کام ہوا ہو، جن کے پاس اتنے علوم ہو، جتنے انہوں نے علوم کو ظاہر کیا ہو، کتابیں لکھی ہوں اور اس پر وہ چیزیں تحقیقی طور پر موجود ہیں، تو پھر ہم اس کی بات کو سننے کے لیے تیار ہیں. ورنہ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ پر اپنی زبان دراز کرتا ہے تو یقیناً وہ جاہل آدمی ہے. اور ایک بات بتاتا جاؤں کہ پوری دنیا میں جو عالم اسلام میں لوگ موجود ہیں اور جتنے ایسے لوگ موجود ہیں، ان میں اگر آپ ان لوگوں کو دیکھو جو گستاخ کہلاتے ہیں، یا ایسے کوئی بھی بندہ جس پر گستاخی کا الزام لگتا ہے اور وہ بڑے علم والے ہوں یا کوئی عام آدمی ہوں یا عالم ہوں، ان کو اگر ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کا سلسلہ کہیں نہ کہیں عقیدے کا وہ جا کر ابن تیمیہ جس کو لوگ وہ شیخ الاسلام کہتے ہیں، وہ ضرور ان سے جا کر ملتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر ابن تیمیہ کو ماننے والا بندہ گستاخ ہے، لیکن ہر گستاخ کا تعلق ضرور ابن تیمیہ سے ہوتا ہے. جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر وہابی دہشت گرد ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر دہشت گرد جو ہے وہ ضرور وہابی ہوتا ہے. تو اس لیے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر اپنی زبان دراز کرتا ہے، وہ پہلے ان علوم کو جن کو وہ جانتے تھے، جن میں ان کو مہارت تھی، دنیا اپنی ہو یا پرائی ہو، امام ابو حنیفہ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. اور ہر وہ بندہ جو متعصب نہیں ہے، جو دلوں میں بغض و عناد نہیں رکھتا ہے، ان کے علوم کو وہ سلوٹ کرتا ہے، سلام کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان شخصیات کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان کے طریقے پہ عمل کرنے اور ان کا جو معاملات ہیں اس میں جو بغض و عناد ہے اس کو دور کر کے ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.